سمجھا؟ تو لہٰذا غیبت کے معاملے میں بہت محتاط رہی، یاد رکھیے یہ بے انتہا سنگین جرم ہے، یاد رکھیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ؟ ہمارے پاس دیکھیں، ایک آدمی دوسری غیبت کر رہا، ایک عورت دوسری غیبت کر رہی۔ اب پہلے دوسرے سے پوچھ رہے تم کیوں بیٹھتے ہو اس ساتھ؟ آئی ماں کیا میں کام بند کر کے بیٹھوں کیا؟ اب انہیں بول رہے تو میں سن رہی، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اب کیا یار تم تو یہ بولنا چاہ رہے آفس میں بیٹھنا بھی نہیں لوگوں کے ساتھ، اب کان بند کر کے بیٹھوں کیا؟ ویری گڈ، دلیل اچھی ہے۔ اگر میرا بھائی ایک بالکنی گر رہی بلڈنگ کی اور تم بھی کرسی بیٹھے ہو، وہ گرا تو تم بھی گر جاتے اس کے ساتھ، وہ گرا تم کو بچنے کا چانس ہے تو بھاگ جاؤ نا، میں بھی گروں گا اس کے ساتھ۔ ہاں تو ارے بلڈنگ بھاگو، ارے تمہارے بھائی کو بچانا تھا، ارے مرتا مرے، میرے کو کیا، میرے کو اپنی جان بچانا ہے، یہاں کیسا یار؟ لیکن اب آپ تو ایسا بول رہے دنیا سے کٹ کے زندگی گزاروں۔ عورتوں کو اگر بول دیے غیبت تو اب کیا یہ بولنا چاہ رہے ہیں مجلس میں، شادی بیاہ میں کہیں نہیں جانا ہم نے؟ ہاں تو سننے والا اور کرنے والا دونوں گناہ میں برابر۔ دلیل سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت لمبی ہے، تھوڑا الفاظ اس کے پوری نہیں رکھتا ہوں، اس کا مختصر حصہ جو ہمارے کام کا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک جو ہے شخص تھا جس نے زنا کیا، اور وہ خود آئے اور کہا اللہ کے رسول، شادی شدہ تھے، مجھ سے زنا ہوا۔ زنا کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ آدمی کے لیے سزائے موت، سنگسار، غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے۔ تو کہا مجھ سے زنا ہوا، سزا دے دیجئے۔ ان کو سزا دے دی گئی۔ اب دو صحابی شاید نوجوان تھے، سمجھ نہیں رکھتے تھے یا نئے تھے، جو بھی مسئلہ تھا، لیکن نئے ہیں، ابتدائی ہوں گے، وہ دو جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تھے۔ وہاں ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا اور یہ دونوں وہاں سے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اکیلے میں گناہ کیا تھا، کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی؟ زنا تو اکیلے میں کیا تھا نا، معلوم کس کو ہوا؟ کیا ضرورت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی؟ پہلے آدمی نے کہا اس کے جو ہے عمل نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس کی نفس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور اس کی نفس اس کو پکڑ کے یہاں تک لے کر آئی، اور دیکھو کتے کی موت مارا گیا۔ یہ الفاظ ہے حدیث، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو تو ظاہر سے سنسار میں کیا ہوتا، آدمی کو سامنے کھڑے کر پتھر مار کے ختم، کتے کی طرح مارا گیا، یہ ایسی بات کرتی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں کہا، وہ دو کہاں ہیں ذرا بلاؤ ان کو۔ ایک بول رہا تھا دوسرا سن رہا تھا، دونوں جا رہے تھے، لیکن بلاؤ، بلائے گئے، کہا وہ آئے، وہ گدھے کے پاس اللہ کے رسول کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، جو سڑ چکا تھا، سڑنے سے بہت بدبو تھی۔ تو کہا آؤ اس گدھے کا گوشت تناول کرو، کھاؤ۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھا حرام، اس سے مردار گدھا حرام ہے کھانا جاتا ہے، اس سے مردار مرا ہوا، اچھا مرے ہوئے کے ساتھ ساتھ سڑا ہوا، ٹھیک ہے، ایک ابھی مرا، ایک سڑ گیا، کیڑے پڑ گئے، آپ وہ کہہ رہے کتنی خبات نا، گدھا حرام، مرا ہوا گدھا حرام، پہ مرا ہوا سڑا ہوا گدھا، مطلب اور شدت کرا۔ تو کہا ابھی جو تم اپنے بھائی کے بارے میں کر رہے تھے نا، یہ اس سے بھی زیادہ برا تھا، مر گیا، کتے کی موت، مارا گیا، کیوں آیا، یہ اس سے بھی زیادہ برا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اترے ہوئے اس گدھے کی لاش تناول فرمائے۔ دونوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کون کھائیں گا؟ فرمایا ابھی آپ لوگوں نے اپنے بھائی کی عزت کو جو حرف زنی کی ہے، جو باتیں کر کے نقصان پہنچایا تھا، یہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ حدیث سے کیا پتہ چلا؟ بولنے والا بھی اور سننے والا بھی، چونکہ دونوں کو کھاؤ بولا آپ نے، یہ نہیں بولا وہ جو پہلا کہاں جو بول رہا تھا اس کو کھلاؤ، تم باز ہو جاؤ، تم خالی سن رہے تھے۔ بولنے والا اور سننے والا۔ اچھا دیکھو، ایک آدمی غیبت کر رہا اور کوئی اس کی سنتا نہیں، تو کس کو کریں گا؟ تھوڑے دن بعد منہ بند کر لیں گا۔ سننے والے ملتے، جب ویورز ملتے تو کیا ہوتا؟ پھر یہ خوب غیبتیں کرتا تھا۔ اب ایک مجلس میں ایک عورت یا آدمی آیا اور لوگ بولے غیبت نہیں کرنا، باقی ساری بات، تو وہ تھوڑے دن میں سدھر جاتا، پھر غیبت نہیں کرتا، اچھی باتیں کرتا پھر۔ لیکن ایک مجلس میں آتے ہو رہے آؤ آؤ، آپ کا تو انتظار تھا، کیا لائے ہو؟ وہ پوٹلی کھول کے نکالتا بابا کی، پڑوسی کا قصہ، اس کا قصہ، تیرے دوست کا قصہ، تیرے سگی بھائی کا قصہ، تیری بھتیجوں کا قصہ، یہ چل رہا ہے جو تیرے بھائی سے جھگڑا ہے، اتنا برا ہو رہا ہے، او خوشی ہو رہی ہے، فلاں کا ایسا، دیکھ تیرا یہ، تیرے رشتہ دار فلاں۔ سن رہے نا؟ تو سننے والا اور بولنے والا دونوں گناہ برا، اس لیے کہا کہ دونوں کھاؤ اس سڑے مرے ہوئے گدھے کا، اور دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم یہ نہیں کھا سکتے، یہ بہت گھین آ رہی ہے۔ تو کہا اس سے برا کام تھا جو تم اس کے بارے میں کر رہے۔ اچھا، اس حدیث سے ایک اور بات پتہ چلی، وہ کیا معلوم آپ کو؟ مردہ آدمی کی غیبت کرے تو اس کا گناہ بھی سیم ہے جو زندہ کا کرے، چونکہ یہ انتقال کر چکے تھے، ان کو سزائے موت دی جا چکی تھی اور بعد میں غیبت ہوئی، سزا کے بعد غیبت ہوئی نا، ان کو مار دیا گیا تھا، اب بول رہے ہیں، تو پتہ چلا مردے کی غیبت کرنے کا بھی گناہ سیم۔ خطرناک بات ہے نا، رسک مت لیجیے، غیبت کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک۔